یہ عید میلاد کی موضوع پر آ گئے ہیں. ویسا ان کے ساتھ ایک گفتگو ہماری ادھوری ہے ابھی پرانی. وہ جو اس شفاعت والے موضوع پر آدھی بات میں غائب ہو گئے تھے. اللہ کے وہ جو اندھے والی حدیث ہے اور اس پہ آدھی گفتگو ہوئی تھی، تو میں دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ آئندہ اسٹریم میں آپ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آدھی گفتگو آپ سے بھی باقی ہے کہ آپ ایک حدیث سے جو ہے نا وہ استدلال کر رہے تھے اور وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے دعا مانگنا جائز ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے ہم ہو گیا انشاءاللہ آپ کا تعالیٰ. جی آ جائیں میں ابھی چلو بھائی شروع ہو جاؤ. ہو گیا. آواز آ رہی ہے میری؟ آئی ہاں آئی بولیے. تھوڑا قریب آئیے، مائک کے قریب آئیے بھائی. ہاں تھوڑا وہ آواز بڑی ہو. مسٹر سرفراز نے بولا کہ میں بھاگا تھا. رب کعبہ کی قسم میں بھاگتا نہیں بھگاتا ہوں. دوسری بات آپ لوگ نکال لیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے. تو وہ تو سب لوگ جا کے میں دیکھ کیا سکتے ہیں. کہہ ہم رہا لوگ ہوں، نکالتے ہیں، ہم لوگ تو استقبال کرتے ہیں. ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، یعنی ان کو بولنے دیجیے. چلیے آپ بتائیے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ عید کی تاریخ ہے. چلیے آپ دلیل دیجیے. وہ چھوڑے آپ، وہ تو مسٹر سرفراز کی ویڈیو تو میں نے ڈال دی ہے، وہ خاموش ہے. سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں مسٹر سرفراز، آپ بدعت کی سب سے پہلے تو تعریف کر لے. بھائی آپ خالی نام لو نا، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے مسٹر لگائے ہو؟ خالی نام لو نا. نہیں ان کو بولنے ارے بھائی ان کو بولنے دیجیے. بولیے آپ. نہیں کیوں بولنے دیں گے؟ نہیں بولنے دیں گے، نہیں بولنے دیں گے، نہیں بولنے دیں گے، اچھا نہیں سنیں بولنے نا، دیں گے ہم. سرفراز بھائی جی بولیے. اچھا سنیں نا، آپ کو کوئی نہیں بغیر آپ بات کیجیے. اچھا سنیں نا، ٹھیک ہے. میں تمیز ہے تو بات کریے بغیر. بھائی دیکھو ایک منٹ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے شروع میں یہ کہا کہ بھائی کوئی آدمی آئے اور یہ بتائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا ہے. تو ابھی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کیا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بولنے دیں گے؟ آپ میری بات سنو گے؟ آپ بھائی جو سوال ہوا ہے، جو میں ہمارا آپ سے موضوع کیا ہے، کہہ رہا اس کے ہوں، بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں کیا آپ سے یہ اللہ نے شرعی اور اس کے رسول نے یار 12 یا ربیع اللہ، الاول کی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا ہے؟ یہاں میں نے شرعی عدالت نہیں رکھی ہے کہ آپ سوال کریں اور میں جواب دوں. اسٹریم آپ نے رکھی ہے تو سب سے پہلے میرا ہاں تو حق ہے آپ اسی کو لیے تو سوال کرنے اسٹریم کا. ہم بات سنیں نا، بھائی اسٹریم ہم نے رکھی ہے. اسٹریم کا ایک موضوع ارے ہے، بات سنیں نا، بات اسٹریم سنیں ہم نا نے آپ. رکھی ہے، اس کا ایک موضوع ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ عید سرفراز میلاد. بات سنیں نا آپ. تو سرفراز بات آپ سنیں یہ نا آپ. بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول میں کی آپ سے تاریخ کیا کو کہہ رہا ہوں، عید میلاد کا دن قرار دیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو نا ابھی سب سے پہلی بات تو ہمارے ابھی نا جس اصطلاحات کا ہم اطلاق کرتے ہیں نا، آپ کو ابھی اس کا علم نہیں ہے سرفراز. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دلیل خاص کا جو اپنے مطالبہ جو کرتے ہیں نا، وہ بالکل بھی ہے نا آپ کے ارے علمی بھائی دائرے کے بھی باہر ہے. خاص بات دلیل سنیں عام آپ، آپ سے پچھلے سال بھی اس بارے سنیں میں بات ہو چکی ہے. بات. آپ مجھے ہم بدعت بات کی کر رہے تعریف ہیں کرے، عید بدعت کی میلاد کے تعریف موضوع کرے پر. یہ سرفراز، تعریف بدعت وارف کی بات کی تعریف بات ہے. کرے. نہیں آپ تعریف کیوں نہیں، ہم تعریف بات کی وارف بات ہے. نہیں. تعریف کیا آتا ہے؟ میں آپ کیا تعریف کہہ کی رہا تعریف ہوں، کریں. سب آپ تعریف سے کی سنیے تعریف کریں. آپ، سب سے پہلے بات سنیں نا. آپ جو ہے بولنے وہ دینا، تعریف کی تعریف کریں. آپ بولنے دے گے یا میں جاؤں یہاں سے؟ ہاں آپ بولنے دے گے یا بھائی ایسا ماحول آپ خراب موضوع کرو پر گے؟ آپ بات کریں. موضوع کیا ہے؟ ماحول، موضوع ہے عید میلاد. کیا آپ ماحول آپ کیوں موضوع خراب پر کر رہے بات کریں؟ آپ میں موضوع اسی، یہاں وہاں گھما رہے ہیں. یہ میں کیا آپ کہہ رہا لوگوں ہوں، کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ جب دو سوال منٹ، کیا جائے تو تعریفات پوچھنے لگو. ہم تعریف بتانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں. ہم تعریف بتانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں. دو منٹ ہم رکھ لے تعریف نا، دو بتانے منٹ رکھ لے. دو آپ منٹ میری، رکھیں گے. کب رکھیں گے؟ جب آپ میرے، موضوع پر بات کرو گے. موضوع آپ کیا ہے؟ عید میلاد. آپ سے آپ سوال شور کیا کیوں ہو رہا مچاتے ہے؟ ہو؟ آپ آپ سے شور کیوں سوال یہ مچاتے ہو ہیں؟ رہا ہے کہ کیا 12 آپ ربیع شور الاول کیوں کی مچاتے ہیں؟ تاریخ کو اللہ یا رسول اللہ نے عید کا دن قرار دیا؟ بھائی عید منا رہے ہو، بتا دو نا اللہ اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا کہ نہیں قرار دیا. کیا مسئلہ ہے آپ کو بتانے میں؟ آپ ہے نا میرے بیچ میں بول کے شور مچاتے. یہ شور نہ مچائے نا، کم سے کم بات ہاں کرنے کا طریقہ تو سیکھ. آپ موضوع پر بات کریں گے تو بات کریں گے نا. یہ بات الگ ہے. یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ مجھے جب ایک بات کسی بتائیں، موضوع مجھے پر بولنے بات کی دینا، جائے آپ لوگ نا تعریفات کروانا شروع کر دیتے ہیں. تعریف کروانے کا مطلب ہوتا ہے مجھے موضوع بولنے سے دے دینا ہٹانا آپ، لوگوں کو. اور یہ بہت پرانا مجھے طریقہ. بولنے آپ دے دینا. بولیں، آپ بولیں جو موضوع مجھے ہے اس پر بولنے بولیں. دینا. ہاں یہ موضوع دیکھو چلیے دوستو، بتائیے مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا. یہ مجھے بولنے تو دینا یار. آپ مجھے اپنی بات تو بولیے رکھنے دیں. آپ کیوں اتنا بولیے. آپ ٹینشن ہے؟ فل مائنڈ ہو کے بات کریں آپ.
ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ نے جو پورا یہ اسٹریم رکھا ہے, آپ نے ابھی اہل سنت والجماعت, حناف, بریلوی, ماتوریدی پر جو آپ نے کچڑ یہ لوگ بدعت کرتے ہیں, بدعتی ہے, تو بھائی پورا موضوع ہی جو ہے نا یہ بدعت پر ہے نا, تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں بدعت سے؟ کیوں بھاگ رہے آپ؟ اللہ کی قسم ہم تو یہاں پر آئے اسٹریم پر بات کرنے کے لیے, آپ لوگ تو چیلنج کرتے نا, کوئی آئے یہاں پر, کوئی آئے, اب بھائی آئے ہے تو پھر آپ بات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ بات کرنے دے, آپ بات سنے بھی, سمجھ کے سوال بھی کرے, سمجھ کے جواب بھی دے, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بدعت کی تعریف کرے. اب دوسری بات آپ نے کہا کہ بدعت کی تعریف کیا کرنے, بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ایک شخص ہے, وہ تقلید پر بحث کر رہا ہے. اب وہ بیچارے کو, غیر مقلد کو, تقلید کا معنی ہی نہیں پتا, تقلید کہتے کسے ہے. اب وہ دلیل دے رہا ہے اس کی نفی پہ, تو اس کی یہ دلیل دینا قابل قبول ہوگا؟ ارے بھائی جب تجھے تقلید کا معنی ہی پتہ نہیں ہے تو دلیل تو کس بات کی دے رہا ہے, اس کی نفی کی. اور سامنے والے کو جو اس بات کی جو دلیل دے رہا ہے تقلید کی, اب وہ بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے مقلد کو, تو دونوں کا یہ بات کرنا درست ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے, کن ہستیوں کے کرنے سے بدعت کا اطلاق ہوتا ہے اور کن ہستیوں کے نہ کرنے سے بدعت کا اطلاق ہوتا ہے. وہ ہستیاں کون ہے؟ میں آپ سے سمپل سے سوال کر رہا ہوں, آپ بدعت کی تعریف کرے, میں آپ کو بھاگنے دینے والا نہیں ہوں انشاءاللہ. بدعت کی تعریف کرے آپ, چلے شروع. جتنا آپ لوگوں نے ابھی برا برا بولا نا بریلوی جماعت کو, وہ انشاءاللہ کعبے کے رب کی قسم ابھی آپ چاروں پانچوں کی ہنسی بگڑ جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ رب العزت سے میرا وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ پھر سے اپنا سوال دوہرا دوں, کیا لوگ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے عید قرار دیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب دیں. بدعت کی تعریف سے آپ بھاگتے کیوں ہے سرفراز؟ اگر بدعت کا مسئلہ حل ہو گیا نا انشاءاللہ سارا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, اصل میں آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں, ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے موضوع سے. آپ یہ تعریفیں کروا کر کے اصل میں موضوع سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ اور اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ نہیں, آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا موضوع دیکھو بھائی, موضوع ہے عید میلاد. ابھی آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے, ابھی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا. یہی تو میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, ابھی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. ہمارا موضوع آج ہمارا موضوع بدعت نہیں, آج ہمارا موضوع بدعت نہیں ہے, آج ہمارا موضوع ہے عید میلاد. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو, ان کو خاموش کرو تھوڑا دیر, ان کو خاموش کرو تھوڑا دیر کے لیے. تو یہ ابھی بدعت پر یہ بول رہے تھے کہ یہ بدعتی ہے, ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا نا, ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا, ابھی مجھے بولنے دیجیے, ابھی مجھے بولنے دیجیے. یہ ابھی مجھے, ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا, ابھی مجھے بولنے دو. نہیں ہے بدعت ہے بھائی آپ 12 ربیع الاول کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا ہے, اس کی دلیل دیں. ایک دن آپ عید منا رہے ہیں, ہم صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن. ارے بھائی چپ, تم چپ ہو جاؤ, چپ جاؤ, تھوڑا دیر چپ ہو, تھوڑا دیر چپ ہو اور میری بات سنو. آج ہمارا موضوع ہے عید میلاد ہم کیوں نہیں مناتے. ہم نے کہا کہ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا دن قرار نہیں دیا ہے. آپ دلیل لا کر کے دیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا دن قرار دیا ہے, بات ختم. آپ عید میلاد منا رہے ہیں, ہم آپ سے صرف ثبوت مانگ رہے ہیں کہ یہ عید میلاد 12 ربیع الاول کو منانا ثابت ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے قرار دیا؟ تو لا کر کے دے دو نا بھائی ثبوت, بات ختم ہو جائے گی. اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو. یہ تعریف کروا کر کے اصل میں آپ نفس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے کہ آپ تعریفات میں الجھا کر کے اصل مسئلے سے ہٹا دیں. موضوع ہے عید میلاد, موضوع ہے عید میلاد. عمل آپ کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں, ہم اس کا ثبوت مانگ رہے ہیں, بات ختم. ثبوت ہے تو دیں. میں بولوں, ثبوت ہے, آپ بولیں گے تو اس موضوع پر بولیں گے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے. 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے, یہ آپ ثابت کریں گے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے. اسی موضوع پر آپ بات کریں گے تو آپ کو بات کرنے دی جائے گی. میں بات رکھوں اپنی؟ ہاں رکھیے. بے برکت بسم اللہ ربی زدنی علما. سب سے پہلی بات تو
यहाँ पर زید بھائی بھی موجود ہے, سب لوگ موجود ہے, اور غیر مقلدین عوام بھی موجود ہے جو کمنٹ کھیڑ رہے ہیں. ان سب نے بات سنی, ابھی شعبان نے, سرفراز نے, کفایت نے, ابھی سب نے بریلویوں کو برا برا کہا. یہ لوگ بات سنے, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ ہنسنے کا لوگوں نے مطلب ہے کہ دلیل نہیں ہے, ہنسنے کا مطلب ہے کہ دلیل نہیں ہے نا, ثبوت نہیں ہے نا. خاموش ہو جائے نا, مجھے یہ بولنے دینا, پچھلے سال سے ان سے ہم مطالبہ کر مجھے رہے ہیں بولنے کہ دینا, 12 ربیع آپ مجھے الاول بولنے عید کا دینا. دن ہے, ایک دلیل دو. پچھلے سال بھی انہوں نے 2 اسٹریم کھا لی اور ایک بھی دلیل نہیں دی. آج یہ آئے ہیں, آج پھر ان سے سوال کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن عید میلاد کا دن ہے, اس کی دلیل دو. دلیل دو, دلیل دلیل. زید بھائی ٹائم لگا ابھی دو ان کو آپ, موقع دیتے ہیں. اب بھائی آپ زید ابھی بھائی ٹائم دلیل لگاؤ نا پیش آپ. کریں گے, سب لوگ زید بھائی, انتظار کر رہے ہیں کہ اب آپ دلیل آپ کی زبان سے نکل جائے. میں کیا کر رہا ہوں زید بھائی, مجھے بولنے نہیں دیتے, اب بولیے نا آپ, کیا کروں. بس دلیل موضوع پر. ہاں جی سرفراز بھیا بولنے نہیں دیتے نا مجھے. بھائی آپ نا یہ بات سن, الفاظ پہ اٹک کے رہ رہے ہیں, آپ دلیل نہیں پیش کریں, دلیل پیش کر دیجیے میں نا آپ. میرے بیچ میں نہ بولے. سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بات دہرائی ہے کہ جو آپ لوگ دلیل خاص کا جو مطالبہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا سرا سے لا علمی ہے. ٹھیک ہے, میں بار بار, میں ہماری جد و فتح و رضا خان میں بات سنے نا, بات سنے نا میری, بات ہوگی نا ہماری. میری بات تو سنے نا زید بھائی, میری بات تو سنے نا. یہ ہماری درج ذیل کتابوں میں حضرت علامہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویہ کی جلد 23 صفحہ نمبر 735 پر آپ کھول دے دیکھیں تو واضح الفاظوں میں انہوں نے کوئی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ عید میلاد النبی یہ دلیل خاص, ٹھیک ہے, اس لیے ہم مناتے ہیں. یا حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ جتنی بھی ہماری جو عقائد کی جو کتاب ہے اس میں آپ جب دیکھیں گے تو کوئی بھی ہم یہ دعویٰ کرتے نہیں. ہمارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ الحمدللہ سب کو معلوم ہے. لیکن جو آپ لوگوں نے یہاں پر جو بدعت پر زور دیا ہے زید بھائی, آپ نے بھی سنا, ان لوگوں نے یہ زور دیا ہے کہ یہ بدعتی ہے, یہ کھانے پینے کی مرضی سے کرتے ہیں. معاذ اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی مذاق اڑایا, ہم جو ان سے کرتے ہیں ہمارے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچائی انشاءاللہ, تو وہ رنگ اڑ گیا ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے بدعتی کہا تو بھئی پورا جو موضوع ہے وہ بدعت ہی پر ہے نا, کہ بھئی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا آپ کے بعد یہ ہوا ہی نہیں ہوا عمل. تو اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, اگر بدعت کا اگر یہ کلیئر ہو جائے, بدعت کہتے کسے کیا ہے, تو الحمدللہ میلاد کی دلیل دینا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کے سمجھنے بھی آسان ہو جائیں گی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, بدعت کی بھائی تعریف میلاد کی دلیل دے دو, دلیل دے دو, پھر آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو, پھر آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو. آپ عمل یہ کر رہے ہو کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید میلاد بنا رہے ہو. ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں بھائی, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, اس کی دلیل دو. اور کیا مانگ رہے ہیں ہم آپ سے؟ دلیل خاص, دلیل عام, تعریفات. یہ آپ صرف باتوں کو الجھا رہے ہیں بس. آپ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول عید کا دن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے, میں آپ کے لیے اور آسان کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں میں تعریف نہیں کروں گا, مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, اس موضوع میں تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے. ہم کہہ رہے ہیں ثابت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے, اس میں کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے. کعبے کے رب کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے تعریف کر دی نا تو آپ اللہ کے رسول کی دیکھو, میں 5 مرتبہ پوچھوں گا آپ سے یہ سوال, اب نہیں جواب دو گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ کفایت اللہ صاحب علی کتاب دے دے کے پھنساؤں گا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, بدعت کی پہلے تعریف کرے آپ, میں جانے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے, یہ عید منانے والے, ان کو یہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ تعریف وارف میں الجھانے نہیں دیں گے ہم. سوال یہ ہے, اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کن دلائلوں سے استدلال کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت کی تعریف کرو گے یا اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت کی تعریف کرو گے آپ یا آپ کے پاس نہیں دلیل ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن. بس یہ واضح ہو گیا, پتہ چل گیا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, پتہ چل گیا, یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. دیکھیے, ہم نے جب بھی بدعت پہ اسٹریم کی ہے
تو وہاں ہم نے بدعت کی تعریف بتائی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع وہاں بدعت تھا. ہم جب کفر پہ اسٹریم کریں گے کفر کی تعریف بتائیں گے، بدعت پہ اسٹریم کریں گے بدعت کی تعریف بتائیں گے. جس پر ہمارا موضوع جو ہوگا وہاں ہم تعریف ذکر کریں گے، وہاں آپ تعریف پہ مناقشہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، گفتگو ڈسکشن بحث کیجئے، وہ سب چلے گا. ہمارا موضوع اصلاً بدعت ہے ہی نہیں. ہمارا موضوع عید میلاد ہے. منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ نہیں منانا چاہیے. کیوں منانا چاہیے؟ کیوں؟ اس کی دلیل دے دیجیے. یہ ہمارا موضوع نہیں. باقی اگر آپ اس طرح تعریف کرائیں گے تو ہر موضوع میں کہیں کوئی چیز گناہ ہے، کہیں کوئی چیز کفر ہے، کہیں کوئی چیز بدعت ہے، کہیں کوئی چیز فسق ہے، وہ آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ چلیے بدعت پہ گفتگو کی جائے، چلیے فسق پہ گفتگو، تو یہ نہیں چلے گا. یہاں اصل ہے ہماری اسٹریم ہے اس پر، کیا نام ہے، عید میلاد پر. ہم کر لیں گے. زید بھائی یہاں ان کو ایک وعدہ دیجیے ہمارے سامعین سے کہ ہم ایک اسٹریم بدعت پہ کرتے ہیں. جب بدعت پر ہم اسٹریم کریں گے وہاں آپ آئیے گا، آپ تعریف پوچھئے گا. ہم تعریف نہیں کریں گے تو پھر کہنا کہ ہم تعریف جتنا ہے آپ کو وہاں پر پھر آپ کو گفتگو کرنا ہوگا کریے گا. لیکن ابھی آج ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کا مناظرانہ طریقہ ہے گمراہ کرنے کا اور ڈسکشن کو لمبا لے جانے کا، اور بیچ بیچ میں ہنس کر کے اپنی ان کو جب شرک سے روکو، خبر پرستی سے روکو تو بولیں گے شرک کی تعریف کرو. جب ان کو غیر اللہ سے استغاثہ سے روکو تو بولیں گے استغاثہ کی تعریف کرو. یہ تعریف کسر کے کر کے اصل میں دلیل دینے سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹرک ان کی بہت پرانی ہے، اور یہی میں ان کو کرنے نہیں دے رہا ہوں. یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ تعریف کے الجھاؤں میں جا کر کے ان کو دلیل نہ دینی پڑے. تو ہم تعریف میں الجھا کر کے آپ کو دلیل دینے سے باز نہیں رہنے دیں گے. ہم نے آپ عید میلاد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید قرار دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کو 2 منٹ دیے جائیں گے، آپ ثبوت پیش کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے، ہم مان لیں گے. نہیں ثبوت ہے تو چلے جائیے یہاں سے. 2 میں سے ایک بات ہوگی. آپ کو تعریف کی ہم کو ضرورت نہیں. یہاں پہ تعریف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. موضوع ہے عید میلاد. ہم نہیں مناتے ہیں، آپ مناتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ عید کی تاریخ ہے، اس دن عید ہے، آپ اس کی دلیل دے دیں، بس بات ختم. یا بول دیں کہ ہم بغیر دلیل کے عمل کرتے ہیں. آپ دلیل دیں گے تو آپ کو بولنے دیا جائے گا. آپ سوچیں کہ آپ یہاں پہ آ کے تقریر کر کے اپنا کفر اور اپنا شرک پھیلائیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے ہم. دلیل ہے تو دلیل دیجیے. دلیل ہے تو دلیل دیجیے. آپ کے افکار، نظریات، آپ کا کفر و شرک پھیلانے کے لیے اسٹیج نہیں ہے. یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے. یہاں پر آپ دلیل دیں گے. آپ کو بہت بولنے دیا گیا. آپ دلیل دیں گے تو آپ کو بولنے دیا جائے گا. آپ کے نظریات پھیلانے کے لیے یہاں پر اسٹیم نہیں رکھی ہے ہم نے. مجھے بات کرنے کے لیے وقت نہیں دے رہے ہم آپ کو. میں موضوع سے ہٹا ہی نہیں ہوں. میں موضوع ہٹا ہی نہیں. مجھے بولنے تو دینے نا آپ. مجھے بولنے تو دینے نا آپ. میں نہیں بھاگ. میں موضوع سے انحراف نہیں ہوتا ہوں. سب سے پہلی بات تو دوستو یہاں پر سرفراز نے کہا ہے کہ شرک کی تعریف کرو. سب سے پہلی بات تو آپ کو خود یہ معلوم ہوگا شرک اکبر، شرک اصغر الگ موڈ میں ہو بھائی. سنو سعید بھائی، میں آپ کو میوٹ کیا. آپ کی زبان سے نا جنرل دوستوں نہیں چاہیے. وہ آپ اپنے چینل پہ جا کے جو کرتے ہیں کریے نا. آپ کو کون روک رہا ہے؟ یہاں پہ آپ سے دلیل کا تقاضا ہے. آپ کے پاس دلیل ہے تو دو، نہیں ہے تو بولو مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. سرفراز بھیا نے ایک بات کہی شرک کی تعریف کرو، تو ظاہر سی بات ہے شرک اکبر، شرک اصغر یہ آپ بھی مانتے ہو کیا؟ اللہ آپ کو ہے نا ہدایت دے بھائی. سعیدی بھائی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس لیے میں آپ کو مثال میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ شرک کی تعریف کرو. میں نے یہ کہا ہی نہیں شرک کی تعریف کرو. میں نے کہا کہ ان سے جب بھی کسی مسئلے پہ بات کی جائے یہ تعریفات میں الجھا کر کے اصل میں دلیل سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ تعریف کی بحث میں الجھا کر کے اصل میں دلیل سے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ عید میلاد بھائی بس میری طرف سے ہو گیا تھا. آگے کسی کو دیکھنا ہے دیکھ لیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. پچھلے سال نہیں کرو گے مجھے پتا ہے. پچھلے سال والا مناظر، پچھلے سال ان کے ساتھ جب بحث ہوئی، پچھلے سال بھی ان سے بات ہوئی. دیکھیے پچھلے سال بھی ان سے بات ہوئی. یہ بول رہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا. ارے بھائی اپنے ویڈیو اس کو میوٹ کریے زید بھائی تھوڑا سا. اس کو تھوڑا سا میوٹ کریے. پچھلے سال بھی 2 اسٹریم ہماری انہوں نے اسی طرح سے خراب کی تھی. ان سے میں نے کہا تھا بھائی جمعہ عید کا دن ہے اس کی دلیل دو. انہوں نے دلیل دی تھی، ہم نے مان لی تھی. ہم نے کہا تھا جیسے تم نے جمعہ کی دلیل دی ہے ویسے ہی عید میلاد النبی کی بھی دلیل دے دو کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، ہم اس کو بھی مان لیں گے. اور پچھلے سال بھی یہ 1-1.5 گھنٹہ ہمارا کھا گئے لیکن انہوں نے عید میلاد کی کوئی دلیل نہیں دی.
इस साल भी घूम फिर करके ये आए। ये इन्होंने पिछले साल वाला वीडियो मेरा काट करके अपने चैनल पे डाला और लिखा सरफराज फैजी की धुलाई। तो मैं तो इनके चैनल पर गया देखने के लिए कि किसने धुलाई की है। नीचे कमेंट देखा तो खुद इनकी धुलाई हो रही है। कुछ उस वीडियो के नीचे देखिए इनकी कैसी धुलाई हो रही है कमेंट के अंदर कि किसने धुलाई की थी। तो ये मैंने इनसे कहा ही नहीं कि आप कुफ्र या शिर्क की तारीफ करें। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बरेलवियों की ट्रिक है कि इनको शिर्क से रोको तो बोलेंगे कि भाई खुल्लम खुल्ला शिर्क करते हैं, गैरुल्लाह के सामने जो है वो हाथ फैलाते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। और जब इनको इससे रोको तो कहेंगे शिर्क की तारीफ करो, बिदअत से रोको तो कहेंगे बिदअत की तारीफ करो। भाई तारीफ आज का हमारा मौजू ही नहीं है, साफ सीधी बात है। आप ईद मिलाद मनाते हैं, हम नहीं मनाते। आप 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, आप दावा ये करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है। हम सादा से सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है, इसका सबूत दो। सबूत दोगे मसला खत्म हो जाएगा। आखिर ये क्यों भाग रहे हैं सबूत से? ये दलील देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनके पास दलील नहीं है। अब भागने के लिए इन्होंने क्या एक रास्ता बना लिया है कि हर चीज की तारीफ मांगो, कि इसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो। अभी तारीफ की बात शुरू होगी तो ये तारीफ वाली बहसों में उलझ करके दलील देने पर नहीं आएंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम तारीफ वाले मसले में नहीं जा रहे। भाई साफ सीधी बात है, ईद अल्लाह उसके रसूल तय करेंगे। कौन सा दिन उम्मत के लिए ईद का दिन है? अगर अल्लाह उसके रसूल ने ईद का दिन तय किया है 12 रबीउल अव्वल की तारीख को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद का दिन करार दिया है, दलील लाओ, मसला हल हो जाएगा। दलील नहीं ला सकते हो तो आपको अपने नजरियात फैलाने के लिए स्टेज फराहम नहीं किया जाएगा। आप अपने चैनल पे जाओ, जो आपको बोलना है बोले, वहां पर आप स्ट्रीम आम रखें, वहां पर हम आएंगे, वहां पर इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। दलाल दीजिए, दलील मांग रहे हैं, दलील है जब कभी हम स्ट्रीम कर लेंगे बिदात पे, उसमें आ जाएं। हम लोग कभी बिदात पे स्ट्रीम करेंगे, उसमें आ जाएं। ये इन्होंने बार बार क्या एक बात कही, ये लोग कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भाई करेंगे, चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि हम लोग बिदात पे स्ट्रीम कर चुके हैं, कभी वहां आए होते और बिदात की तारीफ करते तो हम बताते। हम बिदात पे कोई स्ट्रीम करेंगे और आप आइएगा वहां पे, फिर आप जितना गुफ्तगू करना होगा करिएगा। ये चैलेंज मार करके आप ये पैगाम ना दे सको कि हम तो चैलेंज करके आए हैं, बिदात की तारीफ नहीं कर पाए। आपको बिदात की तारीफ बताएंगे और इस पे हम गुफ्तगू करेंगे जब स्ट्रीम रखेंगे तब, और आप आइए उस पर गुफ्तगू करेंगे। जैद भाई बिदात पे स्ट्रीम रखिए, इन साहब को बुलाइए, उनको बहुत तारीफ का बहुत सवाल है। माजी में भी कर चुके हैं, आज भी वक्त होता तो करते। नहीं, इनके जिम्मे तो अभी वो जो इस्तिगासा वाला है वो तो बहस अभी बाकी ही, आधी बीच में ये चले गए थे, वो भी ये भी लाएंगे। अभी तो आज स्ट्रीम मैंने इसलिए तो उस मौजू पे बात शुरू नहीं की क्योंकि आज ईद मिलाद का मौजू है, तो ये अभी आए अगली स्ट्रीम में इंशाअल्लाह ताला। सारे मौजूआत पुरानी इनकी वीडियो निकाल करके रखें एडमिन भाई, इनकी पुरानी वीडियो इस्तिगासा वाली जो थी ना उसको निकाल करके रखें। अगले हफ्ते हम उस वीडियो को चलाएंगे और आप आइए और जहां पर बात खत्म हुई थी वहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। आइए आप, फिर उसके बाद बिदअत की भी तारीफ करेंगे आपके सामने। तो सईदी भाई, आपको मैंने भी मौका दिया और ऐसा नहीं कि मौका कम मिला आपको, लेकिन बार बार आप कोई अलग मौजू पे जाना चाह रहे थे, जबकि आपके पास अगर दलील होती तो पेश करने का अच्छा मौका था। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।